خواب ختم ہوا، ام سلمہ ان سے اٹھی تو جھٹ دوڑتی ہوئی اس محراب کی طرف پہنچی، اس کھڑکی کی طرف پہنچی جہاں پر انہوں نے یہ مٹی اٹھا کر رکھی تھی۔ حضور نے مٹی کی شیشی ان کو کب دی تھی؟ جب حسین علیہ السلام کی عمر 3 سال یا 4 سال کی تھی، 2 سال یا 3 سال کی تھی۔ اور شہادت کب ہو رہی ہے؟ جب حضرت امام حسین کی عمر 55 سال کی ہے۔ جس شیشی کو ام سلمہ نے 52 سال سے اٹھا کر رکھا، اب دوڑتے دوڑتے اس شیشی کی طرف پہنچتی ہے، دروازہ کھول کر محراب کا جب شیشی نکالتی ہے، زندگی بھر دیکھتی رہی، اس میں مٹی تھی، مگر مصطفیٰ نے کہا تھا میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو یہ مٹی خون بن جائے گی۔ تو ام سلمہ نے دیکھا اب وہ مٹی مٹی نہیں ہے، خون بن چکی ہے۔ تھوڑی سی تاریخ بتاتا ہوں، کیونکہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہر 4 دن کو ایک نیا آدمی دکھتا درگ میں، اس کو دیکھے تو اتنا خطرناک، اتنا ڈینجر رہتا، ہمارے بچے سمجھتے کہ انہیں بہت اچھا شریف ہے، اس کی صورت پہ دھوکہ کھا کے اس کے قریب جاتے، انہیں اتنے بھیانک باتاں کرتا، انہیں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا، اس کے پیچھے پڑ جاتا۔ تو اسی لیے پیارے بزرگوں اور دوستو، تھوڑا سا تاریخ بتاتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی واہ واہ والی بات نہیں ہوگی، لیکن آپ کو تھوڑا میرا ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ کو تاریخ معلوم ہو جائے گی نا، خدا کی قسم زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر کبھی آپ وہابی نہیں بن سکتے ہیں، غدار اہل بیت نہیں ہو سکتے ہیں، دشمنان اہل بیت نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ آج کل بعض ظالم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ امام حسین کربلا میں غلطی پر تھے، پھر دیکھے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، داڑیاں بھی چھوڑ رہے ہیں، گھٹے بھی مار رہے ہیں، بڑے خطرناک لوگ ہیں، پھر پلٹ کے بول رہے ہیں امام حسین غلطی پر تھے۔ اور حد تو یہ ہے کہ یزید کے نام کا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، مدرسے یزید ابن معاویہ، اس طریقے سے یزید کے نام کا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں۔ اتنی ہمت و جرات ہو گئی کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور اس کو حق پر جان رہے ہیں، امام حسین کو غلطی پر کھڑا کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو بولے بھائی امام حسین کو کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے گئے کیونکہ امام حسین کو حکومت کی خواہش تھی، سلطنت کی خواہش تھی، کرسی کی خواہش تھی، اس لیے امام حسین کربلا کو گئے اور یزید کے معاملات میں مداخلت کیے، اس لیے یزید نے ان کا قتل کیا۔ اگر یہ نہیں جاتے تو یہ سب واقعہ ہوتا ہی نہیں تھا، جا کر حسین غلطی کرے، نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ ہمارے یہ بھولے بھالے بالکل انوسنٹ نوجوان پوری زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھتے، کبھی کوئی عالموں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، ایسے جلسے کرے بھی تو اچھے علماء ہیں تو پورے آتے، ذرا مولانا صاحب ذرا کمزور دکھے تو آدھے میں سے زیادہ غائب بھی ہو جاتے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے ہم کو تاریخ نہیں معلوم۔ اب انہیں کیا ہے، ہمارے پاس سنیوں میں کیا ہے، جلسے میں دین کی بات ہوتی، مگر انہیں بازو والا کیا کرتا، پان ڈبے پہ ٹھہرے تو شروع ہو جاتا، ترکاری کی دکان پہ ٹھہرا تو شروع ہو جاتا، ہوٹل میں بیٹھا تو شروع ہو جاتا، چورستے پہ ٹھہرا تو شروع ہو جاتا، آٹو میں بیٹھا تو شروع۔ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ اسی لیے دوستو اللہ کے واسطے علماء کی صحبت اختیار کرو، حق اور ناحق کو پہچانو۔ تو اب اتنا بڑا الزام امام حسین پر لگایا گیا کہ مولا حسین غلطی پر تھے، نعوذ باللہ۔ تو آئیے پیارے بزرگوں اور دوستو، امام حسین کربلا کیوں گئے، شہادت کیوں ہوئی، آپ کو بتلاتا ہوں۔ بتلاؤں؟ اصل بات بتلا رہا ہوں، مدعا پورا کربلا کا یہ ہوا کیوں۔ سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، تابعیوں کے بیچ میں تھے، اور ماشاءاللہ بڑی سکون کے ساتھ آپ کی لائف گزر رہی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد حکومت اسلامی کو یزید نے اپنی جاگیر بنا کر اس کے اوپر مسلط ہو گیا تھا۔ اب اس کے اوپر ایک بڑے بڑے جھگڑے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ بہرحال یزید اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر اور امیر کا اعلان کر چکا اور کہا کہ میں امیر المومنین ہوں،
مسلمانوں کا لیڈر ہوں, مسلمانوں کا میں بادشاہ ہوں. اور اس نے یہ اعلان مدینے میں رہ کے نہیں کیا. ایک ایک لفظ پر آپ غور کرتے چلے. مدینے میں رہ کر یہ اعلان, اس نے یہ اعلان کیا عراق میں بیٹھ کر. ملک شام اور عراق کو اس نے اپنا دارالسلطنت بنایا. وہاں بیٹھ کر یہ اعلان کیا دمشق سے کہ میں امیر المومنین ہوں. اور 18,000 نوجوانوں کو خریدا. کتنے؟ زور سے بولیں. 18,000 نوجوانوں کو. پیسے کا لالچ, عورت کا لالچ, شراب کا لالچ, دنیا کا لالچ, مکان کا لالچ, جو جیسا بکتا تھا اس کو ویسا خریدتا چلا گیا. اپنی فوج میں بھرتی کیا. 18,000 نوجوانوں کی آرمی فوج تیار کرا. اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ میں امیر المومنین ہوں اور میں مسلمانوں کا بادشاہ. خلافت اسلامی اب میرے ہاتھ میں ہے. جیسے یہ اعلان کیا, عراق والے, ملک شام والے حضرت امام حسین کو لیٹرز لکھنا شروع کرے. کیا لکھنا شروع کرے؟ لیٹرز لکھے. لیٹرز لکھے امام حسین کو کہ حضور اب یہ یزید ہم کو امیر المومنین منوانا چاہتا ہے, ہم سے اپنے آپ کو امیر المومنین منوانا چاہتا ہے, اور کہتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں, ہم اس کو خلیفۃ المومنین مانیں, ہم اس کو مسلمانوں کا بادشاہ تسلیم کریں, اور اسلامی دارالحکومت کا اس کو امیر اور خلیفہ تسلیم کریں. اور اے امام حسین, آپ کے ہوتے ہوئے ہم اس گناہگار, بدکار, سیاکار, خطاکار, ناجائز کام کرنے والے کو ہم اپنا امیر اور اپنا حاکم ہرگز قبول نہیں کرتے. بڑی بات سمجھا رہا ہوں دوستو. اب امام حسین کو لوگوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں. سارے عراق اور شام والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں, اور یزید کی بیعت کو ہم ٹھکرا دیں گے. یزید کو ہم ہرگز امیر المومنین تسلیم نہیں کریں گے. ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں اور آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں. ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. امام حسین کو معلوم تھا یہ لیٹرز ملنے کے بعد, اور وہ لیٹرز ایک دو نہیں ملے, ہزاروں لیٹرز. بلکہ بعض مورخین نے لکھا 1,00,000 سے لے کر 1.5 تک لیٹرز امام حسین کو ملے. اتنے لیٹرز آئے امام حسین کے پاس یزید کی مخالفت میں. تو سرکار امام حسین علیہ السلام اب یہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے, جو یزید کے نام کا فتنہ پیدا ہوا, اس کو ختم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر تشریف لائے, اور آ کر آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, میں جانتا ہوں اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے حسین کا انتخاب ہوا, یعنی کہ شہادت کا وقت آ گیا. یا رسول اللہ, اب حسین آپ سے جدا ہوگا, اور انشاءاللہ ان قریب محشر میں آپ سے ملاقات ہوگی. یہ کہہ کر امام حسین دربار رسالت سے نکلے, اپنے افراد خاندان کو جمع کیے اور عراق کی طرف سفر شروع کر دیے. اب امام حسین نکلے تو ساتھ میں کس کو؟ صحابہ کو لے کے نکلے, جنگجو تابعیوں کو لے کے نکلے, اپنے والد کے جانثار حضرت علی کے چاہنے والوں کو لے کے نکلے. جواب ملا نہیں. امام حسین کس کو لے کر نکلے؟ اپنی اہلیہ حضرت شہر بانو کو لے کر نکلے, اپنی بہن حضرت زینب کو لے کر نکلے, اپنے بھائی عباس علم بردار کو لے کر نکلے, اپنی سوتیلی ماں حضرت ام البنین کو لے کر نکلے, اپنے بیٹے امام زین العابدین علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر نکلے. بعض لوگوں نے کہا امام حسین جنگ کے ارادے سے آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں حق و ایمان سے بتاؤ مسلمانوں, کیا کوئی جنگ کرنے کے لیے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو لے کے جاتا؟ ذرا بولو نا بھائی. دیکھو, اگر آپ کو بھی چورستے پہ درگ کے
दुश्मना घेर लिए, आप क्या करें, अपने दोस्त को कॉल करें, पट्टे जरा जल्दी आ रहे भाई, इन लोग नई स्विच काम पहचान दे रहे मेरा। तो आप क्या करते, जल्दी गए घर में, अपने बेटे को गोद में उठा के गाड़ी स्टार्ट करते। दोस्त की अब मदद करना है तो बेटा गोद में है तो घर में छोड़ते हैं ना, घर में ऐसे बेटे गोद में उठाते। गोद में अगर बेटा भी है तो बेगम को देते, बेगम जरा तुम संभालो अब भी आ रहा हूं, राइट? नहीं, अगर आपका दोस्त कॉल करा, मैं बहुत मुसीबत में हूं भाई, 3-4 लोग पकड़ लिए, पट्टों के हाथ में जम भी है, खंजर भी है, जरा तू आ जाओ, बोलते क्या बेगम, बोलते बेगम जल्दी रेडी हो जाओ, दोस्त की मदद को जाना है। ऐसा होता? मेरे भाई, मदद करने के लिए, जंग करने के लिए, जिहाद करने के लिए कोई भी आदमी साथ में 6 माह के बच्चे को नहीं लेके जाता। जंग करने के लिए कोई भी आदमी अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को लेके, अपनी सौतेली मां को लेके कोई भी जंग करने नहीं जाता। इमाम हुसैन मदीने से निकले तो जंग के इरादे से नहीं, इमाम हुसैन मदीने से निकले तो कूफा, इराक और शाम वालों के ईमान को बचाने के लिए निकले हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब दूसरी बात सुनो। इमाम हुसैन को मालूम था कि अब बड़ा वक्त संगीन आ गया, अब वक्त शहादत आया है, मैं वहां जाऊंगा, यजीद मेरा बाइकआउट करेगा, यजीद से मुठभेड़ होगी, मेरी शहादत होगी। ये सारा वाकया इमाम हुसैन जानते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन को बचपन से समझाया जा रहा था कि आप शहीद होने वाले हैं, शहीद होने वाले हैं। कभी जिब्रील खबर दे रहे हैं, कभी रसूल अल्लाह खबर दे रहे हैं, कभी हजरत फातिमा खबर दे रही है, कभी मौला अली खबर दे रहे हैं, कभी खुतबों में खबर मिल रही है, कभी मैदानों में खबर मिल रही है, कभी हजरत अली बयान कर रहे हैं कि बेटा ये वो मैदान है जहां एक दिन तुमको आना है, इस मैदान का नाम करबला है, इसमें तुमको शहीद होना है। ये खबर तो जवानी में दी जा चुकी थी, बचपने में दी जा चुकी थी। जब पैदा हुए थे तो इनके लिए आसमान से हरा लिबास, लाल लिबास उतारा जा चुका था, शहादत वाक़ई होने वाली थी। अब इमाम हुसैन को मालूम है कि वक्त शहादत आ गया। जब मालूम है कि वहां शहादत होने वाली है, फिर इमाम हुसैन गए कई को, रुक जाना था। गए क्यों? सुनो, इसलिए गए। इमाम हुसैन जानते थे कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इराक और शाम वाले मजबूरन यजीद के हाथ पर बैत कर लेंगे, और जब उसको अपना बादशाह तस्लीम करेंगे, वो गुनाहगार बदकार इनको गुनाहों की इजाजत देगा, ये गुनाहों में भी मुलव्वस हो जाएंगे, और बरोज़े महशर रब पूछेगा कि तुम गुनाहगार खताकार क्यों हुए? तो वो कहेंगे, ए अल्लाह, हम यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान चुके थे, क्योंकि यजीद जालिम बदमाश था और हमको कत्ल करने का हुक्म दे दिया था, और अगर हम नहीं मानते वो हमारी जान ले लेता। लेकिन ए अल्लाह, हम इमाम हुसैन को करबला बुलाए थे, इराक बुलाए थे, मुल्क शाम बुलाए थे, वो अगर आते तो हम यजीद की बैत नहीं करते, हम हुसैन की बैत करते थे। मगर मौला हुसैन नहीं आए थे, हुसैन नहीं आए थे, इसलिए मजबूरन हमें यजीद की बैत करना पड़ा। तो अब इमाम हुसैन ने कहा कि मैं बरोज़े महशर शहीद बनकर तो उठ सकता हूं, मगर ये इल्जाम अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हुसैन ने कहा, मैं जान दे दूंगा, मगर नाना की उम्मत को दोज़ख में ले जाने के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसी तरह अब मुहर्रम आता है तो गुलामान हुसैन भी खाना खिलाते हैं, गुलामान हुसैन भी शरबत पिलाते हैं, ताकि पता चल जाए कि यारो तुम किसी और के चाहने वाले हो और हम हुसैन के चाहने वाले हैं। अब आप लोग अगर खिलाएंगे तो आप टेंशन में मत आओ, समझ जाओ कि आपको हुसैन से मोहब्बत है। सुभान, हुसैन से मोहब्बत है, इसीलिए आप अपने घर में खाना पकाते भी हैं, खुद भी खाते हैं, लोगों को भी खिलाते हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत में खाना खिलाया जाता है। अब अगर कोई पूछे फर्ज है, वाजिब है, कुरान में कहा है, ये कहा है, वो कहा, ये जाहिलाना बातें हैं।
یہ سوال خود جاہلانہ سوال ہے. ذرا بھی اگر اس کو عقل ہے, تھوڑا بھی پڑھا لکھا ہے, رائے برابر کا بھی دینی علم رکھتا ہے, تو ایسا جاہلانہ سوال نہیں کر سکتا. یہ جاہلانہ سوال ہے کہ قرآن میں کہا ہے. صحابہ اکرام کرے تھے کیا, اولیاء اکرام کرے کیا, انہوں ہوا کیا, ان کو دیے کیا؟ نعوذ باللہ, یہ جاہلانہ سوال ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھیے گا کہ اب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے المودۃ فی القربہ. اب اگر امام حسین کی محبت میں اب اگر کوئی روتا ہے تو یاد رکھو, اب اگر اس پر کوئی فتویٰ جاری کرے کہ حسین کی محبت میں نہیں رونا چاہیے, حسین کے یاد میں نہیں رونا چاہیے, حسین کا غم نہیں کرنا چاہیے, تو یاد رکھو یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے, یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے. آپ پوچھے کیوں؟ جب محبت ہوتی ہے تو محبت والے سے پوچھو. بس وہ محبت میں اپنے معشوق کو یاد کر کے عاشق روتا ہے, اس کا غم بھی اس کو طاری ہوتا ہے, اس کی محبتیں بھی اس کو نصیب ہوتی ہے, اس کی یاد بھی اس کو آتی ہے. جب کسی کو پیار ہو جائے تو پیار کرنے والے کو پوچھو عاشق کی یاد کیسے تڑپاتی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, قربان جائیں آقا نامدار, مدنی تاجدار, دونوں عالم کے مختار, سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین ایک شیشی میں مٹی بھر کر حضور کو لا کر دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی کو لیا. آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے. یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے, اور یہ وہ کربلا ہے جہاں آپ کا نواسا حسین شہید ہونے والا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے مٹی کو دیکھا تو خدا کی قسم حضور کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, نبی کی آنکھ سے آنسو جاری ہونا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ خدا کی قسم یہ حسین کی محبت کا ثبوت ہے. یہ حسین اور شہدائے کربلا کی محبت کا ثبوت ہے. حسین کی محبت میں رونا مصطفیٰ کی سنت ہے. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے وہ مٹی لی, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دیا, اور دے کر کہا کہ اے ام سلمہ اسے اٹھا کر رکھو, اسے اپنے پاس رکھو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کس کو دیا؟ حضرت ام سلمہ کو دیا. اسے اٹھا کر رکھو. اور اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی لال ہو جائے, خون بن جائے, سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں, رسول پاک علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات ہیں. شاید اس وقت 1 یا 2 زوجہ مطہرہ دنیا سے پردہ فرما چکی تھی. بقیہ ازواج مطہرات تو بقید حیات تھی. مولا امام حسین کی شہادت کا ثبوت اب اس مٹی کو بنایا گیا. حضرت جبریل نے لا کر دی. حضور نے وہ مٹی لی, لے کر حضور حضرت عائشہ کو نہیں دے رہے ہیں. بڑا نقطہ سمجھا رہا ہوں. حضور حضرت حفصہ کو نہیں دے رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ کو نہیں دے رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے وہ مٹی لی تو ام المومنین اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو دیا. حضرت سلمہ کو ہی کیوں دیا؟ دیگر ازواج مطہرات حضرت عائشہ کو کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ تاریخ گواہیں اٹھا کر دیکھو, نبی اس واقعے کے ذریعے اپنا علم غیب بتا رہے ہیں کہ جب میرا حسین شہید ہوگا تو ازواج مطہرات میں کوئی زوجہ بھی زندہ نہیں رہے گی, سب پردہ فرما چکی ہوگی. اس وقت اگر کوئی زندہ رہے گی تو حضرت ام سلمہ زندہ رہے گی. اسی لیے حضور نے حضرت ام سلمہ کو دیا, حضرت ام سلمہ کو دیا. اور پھر حضرت ام سلمہ حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت ایک ہی ام المومنین بقید حیات تھی, وہ حضرت ام سلمہ ہیں. اور پھر فرماتی ہیں کہ جس دن ادھر کربلا میں واقع شہادت رونما ہوا, حضرت ام سلمہ خواب میں دیکھتی ہیں. کیا دیکھتی ہیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے خواب میں تشریف لائے.
ام سلمہ کے خواب میں تشریف لائے، حضور کی زلف معمبری بکھری ہوئی ہے اور ساری زلف مبارک گرد و غبار سے بھری ہوئی ہے، ریش مبارکہ گرد آلود ہے، حضور کے چہرے پر غم و مصیبت تکلیف کے آثار ہیں، حضور کے چہرے جسم اقدس پر لباس مبارک پر خون کے دھبے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے جب رسول پاک علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا، خواب میں پوچھتی ہے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، میرے آقا آپ اس حال میں کیسے؟ یا رسول اللہ یہ گرد و غبار کیسی، یہ فکر چہرے پر کیسا، یہ جسم مبارک لباس معمبر پر یہ خون کے دھبے کیسے؟ تو حضور فرماتے ہیں، ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین اور میرے خاندان کے بچے کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ نے جیسے ہی خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوئی، نیند سے بیدار ہوئی، خواب ختم ہوا، ام سلمہ نیند سے اٹھی تو جھٹ دوڑتی ہوئی اس محراب کی طرف پہنچی، اس کھڑکی کی طرف پہنچی جہاں پر انہوں نے یہ مٹی اٹھا کر رکھی تھی۔ حضور نے مٹی کی شیشی ان کو کب دی تھی؟ جب حسین علیہ السلام کی عمر 3 سال یا 4 سال کی تھی، 2 سال یا 3 سال کی تھی، اور شہادت کب ہو رہی ہے؟ جب حضرت امام حسین کی عمر 55 سال کی ہے۔ جس شیشی کو ام سلمہ نے 52 سال سے اٹھا کر رکھا، اب دوڑتے دوڑتے اس شیشی کی طرف پہنچتی ہے، دروازہ کھول کر محراب کا جب شیشی نکالتی ہے، زندگی بھر دیکھتی رہی، اس میں مٹی تھی، مگر مصطفیٰ نے کہا تھا میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو یہ مٹی خون بن جائے گی۔ تو ام سلمہ نے دیکھا اب وہ مٹی نہیں ہے، خون بن چکی ہے، خون بن چکی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر رونما ہونے والے واقعات۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے ام سلمہ کو دیا تاکہ پتا چلے دنیا کو کہ میں اس دنیا میں اس وقت بظاہر موجود نہیں رہوں گا، مگر میں جانتا ہوں میرا بیٹا حسین جب شہید ہوگا تو کوئی اور نہیں، ام سلمہ بقید حیات ہوں گی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس روحانی طور پر میدان کربلا میں موجود ہیں۔ میدان کربلا میں روحانی طور پر حضور میدان کربلا میں، تبھی تو حضرت ام سلمہ کو خواب میں آ کر دکھا رہے ہیں، زلف معمبری گرد آلود ہے اور آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں، میرے بیٹوں کو وہاں شہید کیا جا چکا ہے۔ اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ غم حسین میں شریک ہے کہ نہیں ہے؟ غم حسین میں شریک ہونا، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، مصطفیٰ کی سنت ارزنی کی جائے۔ غم میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگار بچھا کر اس میں ناچا جائے، غم میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناجائز اور حرام حرکتیں کی جائے، غم میں شریک ہونے کا مطلب ہے کہ جلسے یاد امام حسین منایا جائے، غم میں شریک ہونے کا مطلب ہے حسین کے تذکرے کیے جائیں اور 2-4 آنسو بہا کر اپنے دل کو تسلی پہنچائی جائے اور یہ ثبوت دیا جائے کہ اے حسین، قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہم آپ کے اس غم میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ آپ اور میں تو غلام ہیں میرے بھائی، سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے امام زین العابدین؟ امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں۔ روایات میں آتا ہے، آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، مورخین نے لکھا ہے واقعہ کربلا کے بعد سے لے کر حضرت امام زین العابدین کے پردہ فرمانے تک کسی نے بھی امام زین العابدین کو مسکراتا ہوا بھی نہیں دیکھا۔ مسکراتا ہوا
واقع کربلا کے بعد سے لے کے پردہ فرمانے تک، واقع کربلا کے وقت امام زین العابدین بمشکل 19 یا 20 سال کے ہیں. 20 سال کی عمر سے لے کر پردہ فرمانے تک امام زین العابدین کو کسی نے بھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، بلکہ ہر دیکھنے والے نے امام زین العابدین کو ہمیشہ آنسوؤں کی چھڑی کے ساتھ دیکھا. تو ہر دیکھنے والا پوچھتا تھا حضور آپ ہمیشہ کیوں روتے رہتے ہیں، آپ کی آنکھ سے آنسو جاری کیوں جاتے ہیں، آپ کپڑا پکڑ پکڑ کر آنسو پوچھتے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، بات کیا ہے؟ ہر نیا شخص پوچھتا تو امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے نظروں کے سامنے کربلا آج بھی ویسے ہی موجود ہے کہ وہ واقعہ چند سال پہلے نہیں بلکہ ابھی میرے سامنے ہو رہا ہے، ابھی میرے سامنے ہو رہا ہے، ابھی میری آنکھوں کے سامنے امام علی اصغر کا لاشا موجود ہے، میری آنکھوں کے سامنے امام علی اکبر کا لاشا موجود ہے، میری آنکھوں کے سامنے علی اکبر کا لاشا موجود ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، شریعت کے مسئلے بیان کرنا بڑا آسان ہے، مگر دل میں حسین کی محبت کو بسا کر جواب دینا بڑا مشکل ہے. آج ہم سمجھے نہیں ہیں اہل بیت کو، اس کی وجہ سے آج ہم بدعقیدگی اور کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کی جرات و کوشش کر رہے ہیں. معزز سامعین کرام، آپ ذرا غور کریں، میں آپ کو لے چلتا ہوں کربلا.